ایسی ہے خاموشی سے ڈسپلن کے ساتھ. جس تحریک میں ڈسپلن نہیں ہوتی ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ایسوسیشن کے یہ دوست سارے کھڑے ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جو کام کیا ہے یہ اس سے قبل کسی شخص نے نہیں کیا, کسی تحریک نے نہیں کیا, کسی انجمن نے. میں این جی او, پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن, میرے متحدہ کے مبین بھائی, میں ان سب کا, متحدہ کو جموں کشمیر اور میرے انقلابی وہ کونسلر اور یونیورسٹی کے جو کونسلرز ہیں, میں چکسواری کے دوستوں کا استقبال کرنے کے لیے گیا تھا. پتہ نہیں آپ لوگوں نے تقریر کی. میرے نیو سٹی کے جاں بازوں, میرے تحریکی ساتھیوں, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. ان 6 کونسلرز نے ایک کریکٹر کا مظاہرہ کیا. حکومت نے ہر جبر, ہر لالچ, ہر دھمکی ان کو دینے کی کوشش کی. نیو سٹی کے لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے وہ تحریکی لوگ ہیں, وہ پکنے والے نہیں, وہ جھکنے والے نہیں. راجہ مجید نے کنبا کے ذیلی کنبا کے لوگ ہیں, یہ بکنے والے نہیں. ان کو نہیں خریدا جا سکتا. اور میرپور کے لوگوں, آپ کو نہیں خریدا جا سکتا. یہ میرا ایمان ہے, آپ کو نہیں خریدا جا سکتا. میرپور یہ ساری دنیا کو خرید سکتے ہیں, میرپور کو کوئی نہیں خرید سکتا. ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے تمام دوستوں کو, اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں مجبوری ہے میری نام لینا. یہ میں چند دوستوں کے نام لوں گا, آپ ناراض نہ ہوئیے گا. یہ تحریک کے پشتبان ہیں, یہ بانی ہیں. اگر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کو آپ اس تحریک سے مائنس کریں گے, یہ تحریک پھر شاید اپنے اہداف حاصل نہ کر سکے. اس لیے ان لوگوں کا نام لینا بہت ضروری ہے. میں راجہ ذوالفقار صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. دن رات اس شخص نے, دن رات میرپور کے لوگوں کے لیے اپنا جو ہے اپنی جان جو ہے میں سمتورس پہ لگائی. میں سلام پیش کرتا ہوں خلیق الزمان ایڈوکیٹ صاحب کو, سابق کسٹوڈین صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. سابق صدر ہمارے قائد محترم اور جنہوں نے وکلا تحریک کے اندر ایک روشن کردار ادا کیا, تبسم صادق اور رضا احمد کشمیری کو سلام پیش کرتا ہوں, اور شیخ ملک کو سلام پیش کرتا ہوں, اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کو سلام پیش کرتا ہوں, اور وائس چیئرمین بار ایسوسیشن کو سلام پیش کرتے ہیں. راجہ ندیم احمد خان, آج مجھے آپ کی باتوں سے ایک ریئل اور حقیقی میرپوری کی آواز سنائی. اور میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ ظفر انور میرا بھائی ہے, 47 سال سے میرا اور اس کا تعلق ہے. یہ میرا بھائی ہے, سگا بھائی. اور ان کے والد صاحب اور میرے والد صاحب کا 50 سال پرانا تعلق تھا. اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے ان کو پش کیا, میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں تقریر کریں, لیکن انہوں نے اپنا ٹائم, اور اللہ دتا صاحب انہوں نے اپنا ٹائم ہمیں ایلوکیٹ کیا. میں آپ کا مشکل ہوں, آپ بات کرتے تو بہت اچھا تھا. اور میرے دوستوں, ایک بات کیا کریں, میں آپ کو یہ تو سلام پیش کرتا ہوں, آپ یاگی ہیں, لیکن آپ نے میرے من کی بات نہیں کی, میرے من کی بات نہیں کی. میں ایک ملنگ بندہ ہوں, کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگ نہ ہوں. میں ایک ملنگ بندہ ہوں. میں خدا ارشد صاحب, چودھری ارشد صاحب سلام پیش کرتے ہیں. سپورٹ کے دوست, آپ عظیم دوست ہیں. آپ نے جو کردار وہاں پہ عابد صاحب, اور تیسرے جو میرے طیب بھائی ادھر جو کونسلر ہیں, اور ایک خواتین میڈم نسیم, اور یہ سارے میں نام نہ لے سکا. میں اصغر صاحب, میرے ینگ لائنز کے صدر ہیں منیب صاحب, جس کا نام نہ لے سکا, ناراض نہ ہوئیے گا. میں تاکہ اپنی بات جو ہے, میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ بات ضروری وہ اصل میں کر رہے ہیں. مجھے یہ تو ولولہ ملا آج آپ کے اتحاد سے, آپ کے یکجہتی کے جو شو سے یہ اتحاد تجھ ملا. پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا, یہ میرے قائد ہیں. یہ ان سے پہلا نعرہ مارنا میں نے سیکھا سجاد جلال صاحب اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے تمام دوستوں نے دن رات ایک کیا, آپ کی تحریک کو سپورٹ کیا. لیکن یہ تحریک کا دوسرا مرحلہ, یہ یاد رکھنا ہے, ہم نے نان پیمنٹس آف بل کا 1 مہینہ بھی گزارا ہے. ابھی کٹھن سفر برقرار آگے رہتا ہے. ابھی بہت مشکل وقت آنے والا ہے. آپ کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی, تھوڑا لمبی لڑنی پڑے گی, حساب چھاپ کرنے والی جنگ لڑنی پڑے گی. اور معاوضے تم نے کہا تھا, آملیٹ بنانے کے لیے آپ کو انڈے کو توڑنا ہی پڑتا ہے. آملیٹ بنانے کے لیے آپ بھی انڈے کو توڑنے کے لیے تیار رہے, اور یہ ہم کریں گے. ہمیں پتہ ہے ہم تحریکی کارکن ہیں کہ ایچ خورشید اور جسد مجید ملک کے ہاتھوں ہماری جو ہے تربیت ہوئی ہے. ان ایماندار, ان دیانتدار, میں جھوٹ کے سورج سے نہیں لایا ہوں کرنے,
میں جھوٹ کے سورج سے نہیں لایا ہوں کتنے، میں نور صداقت کے لیے خود ہی جلا ہوں۔ میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام قوتوں کو جو یہ سمجھتی تھی کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے صدر کو خریدا جا سکتا ہے، وہ ہم نے یہ تحریک کیوں شروع کی؟ ہم نے تو کالے چنے کھا کے اور پانی کا گلاس پی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کئی دن گزارے ہیں۔ میرے یہ دوست جو ہے، یہ خلیق الزمان ایڈوکیٹ اور جناب تبسم صادق، ہم رات کے 12-1 بجے بھی انہوں نے مجھے ڈراپ کیا، ہم نے ان کو کھانا آفر نہیں کیا، کیونکہ ہم تو تحریکی لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم تحریکی لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ اور دوستو، آپ نے اتحاد اور اتفاق رکھنا ہے۔ مجھے آپ کے شو کا وہ مزہ نہیں آیا۔ میری توقع تھی آج 1 لاکھ بندہ یہاں پہ جمع ہوگا، 1 لاکھ بندے کو جمع کرنے کے لیے آئندہ کے لیے تیار ہو جائے اور کلمہ پڑھ کے لا الہ، سارے کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، پہلے سارے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ اپنی یکجہتی کو، اپنے اتحاد کو برقرار رکھیں گے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوستو، میں ایک بہت ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شمار بے شمار۔ چیمبر آف کامرس کے صدر صابر شاہ صاحب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ پہ جو دباؤ تھا ان دوستوں کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، مجھے پل پل کی خبر جو ہے اس تحریک میں جو ہے میں شامل رہا اور مجھے پتا ہے ساری چیزوں کا۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میرپور کی طرف سے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات جو امپورٹنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ جنگ طویل بھی ہو سکتی ہے اور یہ جنگ شارٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ جدوجہد طویل بھی ہو سکتی ہے اور یہ شارٹ بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے آج کا یہ میسج اگر میننگ فلی متعلقہ حلقوں میں پہنچا، میرا خیال ہے کافی سارے مسائل، ہمارے مین مسائل حل ہو جائیں گے۔ مسائل کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے بات کی میرپور کے اندر رٹھوہ ریام برج کی۔ کیوں نہیں مکمل کرتے اس رٹھوہ ریام برج کو؟ کتنا بڑا مذاق ہے 21ویں صدی کے اندر 16 ارب روپیہ ان ہاتھوں کو، ان گفتوں کو پکڑو جنہوں نے قوم کی دولت کا 16 کروڑ روپیہ، 16 ارب روپیہ اس نے رٹھوہ ریام برج پہ لگایا اور 4 اور 5 ارب روپیہ رہتا ہے۔ پکڑو ان حکومتوں کو، احتساب کے کیسز بناؤ، ان کی جائیدادیں ضبط کرو، ان کے کالے بلیک بورڈ بناؤ، سارے شہر بناؤ، ان کے بچوں کو بھی پتہ لگے، ان کے بچوں کو بھی لگاؤ پتہ کہ حرام کی کمائی ہمیں ہمارے والدین کھلاتے رہے، پتہ لگے ان کو۔ دوسرا ہمارا مطالبہ اس تحریک کا یہ ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ آرگنائز کیا ہے، احتساب کرو۔ یہ احتساب کڑا ہونا چاہیے، 47 سے لے کے ہونا چاہیے۔ ہم کسی ایسے احتساب کے ایکٹ کو نہیں مانتے جس میں آپ نے یہ لکھا ہو کہ 85 کے بعد کا احتساب ہوگا۔ آپ نے احتساب کرنا ہے تو 47 سے کریں، نہیں تو ہر احتساب، ہر قسم کا جو عمل ہے وہ مذاق بننے کے مترادف ہوگا۔ کسی صورت وہ ایسے آپ نے احتساب کے چیئرمین آپ لگاتے ہیں جن کا اپنا احتساب ہونا ضروری ہے، جن کا اپنا احتساب ہونا چاہیے، ان کو احتساب کے چیئرمین۔ ایسی کسی بھی شخصیت کو، ایسے کرپٹ بندے کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ بجلی کے بلات شریعت کا اصول، یہ یہاں پہ علماء کرام جمع ہیں۔ شریعت کا اصول کیا ہے؟ جب آپ کی زندگی جو ہے وہ رسک پہ آ جائے، آپ کو یہ پتا ہو کہ ایک ایسی سٹیج آپ کی زندگی میں آ گئی ہے۔ خالد صاحب، خالد بھائی، میں سلام پیش کرتا ہوں منگلہ کے ساتھیوں کو، چتر بڑے کے ساتھیوں کو، جاٹلا والوں کو، چیچیا والوں کو۔ یہ لوگ غیرت مند لوگ ہیں۔ لالا تصدق رفیقی اسلام گڑھ، چکسواری چودھری آرویل، سارے دوستوں کو سلام ہے۔ آپ ساروں کو انقلاب کا سلام ہے، تبدیلی کا سلام ہے۔ برفرما کے دوستوں کو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، شریعت کا ایک اصول ہے، بڑا موٹا اصول، موٹی سی بات شریعت نے سمجھائی ہے۔ جب آپ کی زندگی جو ہے رسک پہ آ جائے، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ اپنی جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے، تو ایسی صورت میں آپ کو اس قدر اجازت ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز جو عام زندگی کے اندر آپ کھا نہیں سکتے، وہ بھی کھانے کی آپ کو اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھے بتاؤ شریعت کے اصول کے مطابق آیا آصف صاحب یہ بل دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ وہ دینا چاہے یا نہیں دینا؟ وہ کلمہ پڑھ کے کو اگر یہ نان پیمنٹ آف بل کا فیصلہ 1 مہینے کا ہو گیا، ہم ایسا کوئی ظلمانہ بل نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک آپ یہ ظلمانہ بل واپس نہیں لیں گے۔ فائنینشیل کرائسس کی رپورٹ پڑھو، $17.4 ارب کی
17.4 अरब डॉलर की इशराफिया की करप्शन है, इशराफिया की मिरात है। फ्री बिजली आप इस्तेमाल करते हैं, फ्री जो पेट्रोल आप इस्तेमाल करते हैं। 1100 अरब डॉलर जो है आपने एहतसाब के नाम पे सियासतदानों को, करप्ट सियासतदानों को पाकिस्तान में माफ किया है। क्यों? इट्स अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अगर 1100 अरब डॉलर उनको माफ हो सकता है, ये चंद हजार बिजली के मिल भी आपको माफ होंगे इंशाल्लाह। हम देखते हैं ये कैसे आपको काबू करेंगे। और दोस्तों, तैयार रहना एक तवील जुदोजहद के लिए। और एक हो सकता है मैं दरवेश बंदा हूँ और मेरा तल्लक मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की फैमिली से जुड़ता है, और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब उनके मज़ार पे आप जाके दुआ मांगते हैं, दुआएं अल्लाह पाक कबूल करता है। आज रात मैंने दुआ मांगी, मैंने कहा कश्मीर की शिद्दत है, अल्लाह पाक हमारा जो है शो नासब हो जाए, ठंडा कर दे इस फिजा को। आज आप देखें अल्लाह ने ये बारिश दी है, और आप उम्मीद रखें हर अंधेरे तवील अंधेरे के बाद एक सूरज, हर तवील अंधेरे के बाद एक रोशनी है, हर मायूसी के बाद एक उम्मीद की किरण है। और मैं आपको बताऊं, आपका जो काज है, आपकी जो जुदोजहद है, ये इंसाफ पे मबनी जुदोजहद है। और अली कुमार जहाद का 70 साल में जो है राजा मजीद अभी भी नारा लगाए, ओए मुतासिरीन मंगला डैम के साथ वापदा वालों, तुमने जो अशर किया है, सिर्फ कडियाल के रीजन के 4.5 अरब रुपए से ज्यादा, सिर्फ कडियाल के रीजन के वो लोग, वो मासूम कश्मीरी जो बेचारे सारी उम्मीद लेके यहाँ पे आते हैं, और 2 दफा उन्होंने वफाक पाकिस्तान के लिए, मुझे कहते हैं पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान को बिजली जरूरत ना होती, पाकिस्तान को पानी जरूरत ना होती, क्या मंगला डैम यहाँ पे बन सकता था? ये किसके लिए कुर्बानी है? अकल के अंदो, होश के ना बन लो, महसूस करो लोगों की जुबान को। और ये तुम्हारे लिए ये ओमन है, इट इज अ साइन फॉर यू, इट इज अ साइन फॉर यू। और मैं ये समझता हूँ हमारे जो पुराने लीडर्स थे, वो ओल्ड सेइंग है, ओल्ड सिंस हैव लॉन्ग शैडोज, जो पुराने गिनाह हैं उनके किस्से बड़ी दूर तक चलते हैं। वो अब्राहम लिंकन ने कहा था, यू कैन नॉट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, यू कैन मेक फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन मेक फूल सम पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अम्मी पुरियों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और दोस्तों सरदार जमील सादिक साहब यहाँ पे मौजूद होंगे। चौधरी अयूब एक माशाल्लाह बड़ी अच्छी फैमिली के तल्लक है, उनका खाते पीते लोग हैं। मुआवजा पर आप सुने यहाँ पे हो क्या रहा है, ये करप्ट ऑफिसरान यहाँ पे क्या कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब मजबूती पकड़े, एहतसाब करें, एहतसाब जो है बिला तफरीक होना चाहिए। पकड़े इन अफसरान को जिन्होंने हराम खा के और कौम को बेच बेच के जो है ये सूर बन चुके हैं। और मैं कहता हूँ वो जो है वो अपने राजा जुल्फकार साहब ने कहा ये बैल है, ये बुल है, बुल। और बुल के बारे में कहा गया था ना, अब बुल इन चाइना शॉप का मतलब ये था कि कोई भैंसा आपकी दुकान के बर्तनों की दुकान के अंदर घुस जाए तो कोई चीज वहां पे जिंदा सलामत नहीं रहती। हर तरह का बर्तन जो है उसके पाँव के नीचे आके चटक जाता है, टूट जाता है। और ये जो आपके सियासतदान है ये बुल्द हैं, इन्होंने कौम का तमाम पैसा, कौम की तमाम अमानत अपने दांव तले रोक दी है। पकड़ो इनको, कमाल साफ करो। ये जो है ये महाराज साहब का नारा भी सामने रखो। हमारा सिर्फ बिजली का नारा नहीं है, बिजली तो तुम दोगे ही, फ्री बिजली दोगे सारे आजाद कश्मीर के लिए 400 मेगावाट दोगे, क्यों नहीं दोगे? मैं देखता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मौत दी जा सकती है, आपसे उम्मीद है हमें आप इस तरह की दिल दुखाने वाली बात ना करें। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का हाल देखो, मुझे बड़ी उम्मीद हुई कि बलूचिस्तान की धरती एक लायल पाकिस्तानियों की धरती है, वफादार पाकिस्तानियों की धरती है। 10 मिनट का मैंने इनका क्लिप सुना, आज मैं ये फील करता हूँ मैंने 10 मिनट जिंदगी के अपने ज़ाया किए। वो क्लिप सुनने के बाद मुझे बड़ी उम्मीद हो चली थी कि अवाम के दुखों का मुदावा करेंगे। आपने पहले 48 घंटे का वादा किया, अगले दिन आपने बयान दिया कि अवाम मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अगले दिन आपका नमक पाशी करने वाला बयान आया कि अवाम को एक कड़वी गोली खानी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और उस बयान में आपने डिफेंड किया पाकिस्तान की इशराफिया को। वज़ीर आज़म साहब होश के ना ले, अगले दिन आपका एक और तकलीफ से बयान आया,
آپ نے کہا یہ جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں ان کا کوئی ایجنڈا ہے، ان کا کوئی، وہ مجھے بتاؤ یہ الیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ آزاد کشمیر اسمبلی، اس کی پاورز ہم جانتے ہیں کیا پاورز ہیں، کتنی پاورز ہیں؟ ایک دفعہ تو تم آزاد کشمیر ایک کلاس جو ہے، ایک آرٹیکل تو تم چینج کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، جرات نہیں رکھتے. مجھے پتا ہے تمہاری کتنی پاورز ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ ہے بکرا، کمران تارک قدم بڑھاؤ، کمران تارک قدم بڑھاؤ، مرکبر کی آواز ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر، ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور ہوئی بھی ہے. لوگوں کو ڈرانے کے لیے پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ ایک آرڈیننس لانا چاہتی ہے کہ جنہوں نے نان پیمنٹس آف بل کی ہم ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، ہم ان کے خلاف FIR کاٹیں گے، اور ان کے بیٹھے ہوئے لوگ یہاں پہ وہ بھی یہی they will follow the pursuit. اپنے آپ کو تیار رکھیں، اگر کوئی ایک حرکت کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف 302 کی اور اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی FIR درج کروائیں گے، اور پیپل بار ایسوسیشن کے نام سے کچھ منسٹر کو نامزد کریں، وزیر اعظم پاکستان کو دفعہ 302 میں نامزد کریں. دہلی کے اندر جس بندے نے خودکشی کی ہے اس کا قاتل پاکستان کا وزیر اعظم ہے. کیوں پاکستان کے وزیر اعظم نے بھائی تمہارے اولادیں تمہاری باہر، بینک بیلنس تمہارے باہر، جائیدادیں تمہارے باہر، اور تم لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ قربانی دیں، یہ قربانی تمہاری ریشٹریوں کے لیے آپ لوگ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. اور ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اسسٹنٹ سیکرٹری آئی تھی پرسوں، اس کا بیان دیکھیں، وہ ایک میسیج دے کے گئی آپ کو. آپ کہتے ہیں ہمارے IMF سے معاہدے 8 بندے ہوئے ہیں، 1993 کے جو معاہدے جس قیادت نے بھی کیے، جو کوئی بھی ہے اس کو لائیں، ایسا کمیشن بنائیں جس نے قومی دولت کو لوٹا ہے. اور دنیا کا کوئی معاہدہ ایسا ہے جس میں یہ بات لکھی ہو کہ یہ مجھے جو پلانٹ ہم لا رہے ہیں اس سے اگر بجلی نہ بھی پیدا ہوئی، بجلی پیدا کرنے کی کاسٹ اور اس کا تمام پروفٹ اور اس کی جو پروڈکشن کاسٹ اور انسٹالیشن کی کاسٹ ہے وہ عوام کے بلوں سے وصول کی جائے گی. اور دنیا کا کوئی ایسا معاہدہ ہو سکتا ہے جس میں ایک یونٹ بجلی پروڈیوس نہ ہو لیکن گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کے پیسے پے کرنے کا بند ہو؟ بلائے نیشنل کمیشن. آج آپ نے چھاپا مارا، 3 سونے کی ٹرک برآمد کیے، کل آپ نے چھاپا مارا 1 کروڑ روپیہ ایک گھر سے برآمد ہوا. آپ پہلے سوئے رہے. اگر آپ نے احتساب کرنا ہے بلا تفریق کریں، یہ مذاق والا احتساب نہ کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ ان لوگوں کے گھروں سے یہ نکلا ہے، یہ دن کیس ہے، اس کیس کو رجسٹرڈ ہوا ہے، ڈیلی بیسس پہ آپ اس کیس کو چلا رہے ہیں، اور یہ قومی دولت ساری جو لوٹی ہوئی ہے یہ عوام کی ویلفیئر کے لیے خرچ ہوگی اور اس کے لیے ساری عمر بین ہوگی. اور انگلینڈ کے اندر اصول ہے، یورپ کے اندر اصول ہے یا نہیں ہے کہ ایک قومی دولت کی نسبت 1 پیسے کی کرپشن کا الزام ثابت ہو جائے. اور ڈیوڈ بلینکٹ تھا، آپ جانتے ہیں یہ میرپور کے برٹش نیشنل لوگ ہیں، ڈیوڈ بلینکٹ تھا ان کا انٹیریئر منسٹر، بلینک کا ظفر انور سب جانتے ہیں. اپنی سیکٹری جو اس کی ملیشیا یا اس سے ایریا سے تعلق رکھتی تھی اس سیکٹری کی نسبت صرف ہوم منسٹری کو اس نے فون کر کے صرف اتنی سی بات کی کہ میری جو ہے سیکٹری اس کا پاسپورٹ آپ کے پاس ویزے کے لیے آیا ہوا ہے، اس کو پلیز ایکسپیڈائٹ کر دیں. صرف اتنی بات پہ he had to resign from the politics and from the public designation. یہ ہوتا ہے قوموں کا حصہ. یہ مذاق بند کریں. اس آزاد کشمیر میں لمبے چوڑے اتنی لمبی اسمبلیوں کی ضرورت نہیں ہے. ایاد خان صاحب نے چلائی ایک اسمبلی، سارا سسٹم چلایا، ایک بندہ 3 بندے 10 ضلع اپنے بنا دیے، لوگوں کو جگہ جگہ تقسیم کر دیا، لوگوں کو لڑا دیا. اور لوگوں نے ہمیں کیا کیا؟ آج صبح میں ظفر انور صاحب کو بتا رہا تھا 4 فروری 2020 کی اسمبلی کی جو کارروائی ہے وہ میرے ٹیبل پہ صبح پڑی ہوئی تھی، ناشتے کے بعد میں ساری کارروائی پڑھ کے آیا ہوں. اس میں گورنمنٹ آف ایجے کے نے یہ مانا ہے کہ جو بجلی ہم خرید رہے ہیں 2 روپے 58 پیسے میں ہم جو ہے وہ خرید رہے ہیں واپس، تو 2 روپے 58 پیسے میں خرید رہے ہیں، 80 پیسے فی یونٹ کیسے آپ خرید سکتے ہیں؟ یہ سلیب سسٹم، یہ پروٹیکشن فارمولا، پاور فارمولا، یہ تمام فارمولے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. ان ساروں کو مسترد کریں. ہم مانتے ہیں اکنامک سٹریس ہے،
آپ اگر فری بجلی نہیں دے سکتے فی الوقت، پہلی تو ہماری ڈیمانڈ ہے فری بجلی دیں، نہیں دے سکتے 2 روپے 2.5 روپے یا گلگت بلتستان کے ریٹ پہ یا مقبوضہ کشمیر کے 300 روپے ریٹ پہ یہ سارے بل آپ کو دینے پڑیں گے، نہیں تو ہم آپ پہ جنگ ہوگی اور اتنی لمبی ہوگی کہ آپ کے ساتھ چل ہو جائیں گے۔ اور میرے دوستوں نے یہاں پہ کچھ نے کہا منگلہ ڈیم کی طرف، منگلہ کے پل کی طرف، دوستو یہ سٹیج ابھی نہیں آئی، ابھی تو ہم نے سول نافرمانی شروع ہی نہیں کی، ابھی تو ہم نے سول نافرمانی کی نہیں، لیکن میں داد دیتا ہوں ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ وہ جو شوکت صاحب نے اس دن جلسہ کرایا انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے، ہماری پیچھے کنات لگی ہوئی تھی، اس کے پیچھے یہ 4 6 6 5 8 سال کے بچے کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا، ایک بچہ نعرہ لگا رہا تھا، کھمبے پٹ دیو، کھمبے پٹ دیو، کھمبے پٹ دیو۔ یہ سول نافرمانی تو ہم نے شروع نہیں کی، یہ میرپور کے لوگ تو پرامن لوگ ہیں، اور انشاءاللہ یہ کلمہ پڑھ کے آپ نے وعدہ کیا ہے، ابھی جب تک اس قضیے کا اجتماعی فیصلہ نہیں ہو جاتا، ہم نے گورنمنٹ کو لیٹر لکھا ہے، جنرل سیکرٹری صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو ان کے پچھلے لیٹرز کی روشنی میں جواب لکھا ہے ہم نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پلیٹ فارم سے کہ آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ کی نیت صاف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نیت صاف ہے، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے۔ آج سیاسی خانوادے سے ہیں، خدا کی قسم اعلان کر جائیں، اس کے لیے وزارت عظمیٰ بھی آپ کو چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دیں۔ وہ ترقی کیسی ہے جس میں لوگوں کی عزت شامل نہ ہو، لوگوں کی دعائیں شامل نہ ہو، بلکہ لوگوں کی بددعائیں شامل ہو۔ یہ کام کر جائیں، انقلابیوں والا چینج لانے والا ہوگا، ساری عمر یہ ہسٹری جو ہے وہ آپ کو ایک اچھے لفظوں سے یاد کرے گی۔ اور میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے خط کا پازیٹیو جواب آیا، ڈائیلاگ بھی کریں گے، سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی ڈائیلاگ ہوا، فرسٹ ورلڈ وار میں بھی ڈائیلاگ ہوا، فرنٹ پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، پیچھے ڈائیلاگ بھی ہوتا ہے، کریں گے ڈائیلاگ، میننگ فل ڈائیلاگ ہوا، ہم کسی صورت اس سے نہیں بھاگتے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے ہمیں اچھے ڈائیلاگ کی آفر کی، ہم سارے دوست یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے، ہم نے ڈسٹرکٹ بار کے پلیٹ فارم سے کوئی بات سیکرٹ نہیں رکھی، حالانکہ آپ نے ہمیں اپنا مختار نامہ دے دیا ہے، آپ نے لکھ دیا کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پہ ہم اعتماد کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم جو ہے آپ سارے دوستوں کو چودھری رزاق صاحب سلام پیش کرتے ہیں، آپ نے جو ریزولوشن پیش کی کہاں پہ آپ کے دوستوں نے، فاروق صاحب نے، باقی دیگر بھائیوں نے، جن کا عمران صاحب، کھٹانہ صاحب، یہ سارے لوگ، تاج صاحب، ان ساروں کا، ناصر صاحب، جتنے بھی آپ کا دوست ہیں، آپ نے میرپور کے لوگوں کے حق میں تحریک منظور کروائی، وہاں پہ کہاں پہ یہ میونسپل کارپوریشن میرپور میں، لیکن ایک بات میونسپل کارپوریشن کے جو آفیشل جو سرکاری جو ہیں کونسلرز، سرکاری کونسلر نے ایک بات غلط کی، انہوں نے کہا یہ تحریک جو ہے یہ سول نافرمانی کی تحریک ہے اور ہم اس تحریک کو نہیں مانتے، تحریکیں پبلک اپنے زور پہ منواتی ہیں اور یہ منوا کے چھوڑیں گی۔ اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہم نے پرامن سیکنڈ مرحلہ آج مکمل کیا، اب سب کو مبارک ہو، اور یہ مرحلہ تیسری تحریک کا، تیسری سٹیج کا ہم شروع کریں گے، ہم اس پہ ورکنگ کریں گے، ہماری آفر بھی تھی ابھی تک اس آفر کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، پورے آزاد کشمیر سے آفر آئی ہے، پورے یورپ سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے آفر آئی ہے، انہوں نے کہا اور چھوڑے میرپور کو، آئیں انگلینڈ کے اندر، ہمیں کیسا مظاہرہ کریں گے، ان کی ویٹنگ نسلیں بھی یاد رکھیں گی، ہمیں نہ مجبور کریں کہ انگلینڈ میں ہم کو ایسا مظاہرہ کریں کہ دنیا کو یہ موقع مل جائے کہ کشمیری اور پاکستانی تقسیم ہو گئے ہیں، نہیں تقسیم ہوئے، ہمارا خون ہے، ہمارا پانی ہے، ہماری محبت ہے، ہمارا ریلیجن ہے، آپ ہیں تو ہم ہیں تو آپ ہیں، لیکن آپ ہمارے حقوق جو ہے ان کو تسلیم کریں، ہماری صرف اصلاح اور یہ مرحلہ نہ لائیں۔ میں وزیر اعظم صاحب، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے ہماری توقع ختم ہو چکی، انہوں نے اپنے بیٹے کو 22 سال کا وہ بیٹا ہے اس کو کیا بنا دیا، وہ کو وزیر سپورٹس بنا دیا، اچھا میں سمجھ رہا تھا بڑا خوبصورت ہے ان کا بیٹا ہی ہوگا، وہ سجاد بھائی نے کلیئر کیا، میں نے خبر یہی پڑھی تھی شاید بیٹا ہے، تو چلو کسی کا تو بیٹا ہے، سارے ملک کا ہی بیٹا ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں آپ سے بڑی توقع تھی، لیکن ہم مایوسی میں یہ توقع بدل رہی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب آپ کا کیس لیگل کیس ہے، آپ کا کیس کانسٹیٹیوشنل کیس ہے، یہ منگلہ ڈیم کانسٹیٹیوشنلی حصہ نہیں ہے پار کا،
یہ آزاد کشمیر کا حصہ ہے، آزاد کشمیر کی پراپرٹی ہے، اس کے تمام بینیفٹس حاصل کرنا آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ہے. یہ پانی آپ کا حق ہے، یہ بجلی آپ کا حق ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ پڑھے 157 161 آرٹیکل جو فارمیشن کا پبلک پالیسی آرٹیکل جو ہے، وہ آرٹیکل کی جو ترتیب دی جاتی ہے کسی کانسٹیٹیوشن کے اندر، پہلا آرٹیکل، دوسرا آرٹیکل، تیسرا آرٹیکل، یہ ترتیب اس لیے دی جاتی ہے کہ اس آرٹیکل کی امپورٹنس کی بنیاد پہ اس کو نمبر 1 پوزیشن، نمبر 2 پوزیشن، نمبر 3 پوزیشن دی جاتی ہے. میں ایک اور بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مگر یہ ایسی بات ہے کہ کوئی ڈاکٹر تھا، ویٹنری ڈاکٹر، اس کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے بتایا کہ میری بھینس بیمار ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ دوائی لے جاؤ اور تم نے بھینس کو کھلانی ہے. اس نے کہا دوائی کیسے میں کھلاؤں گا؟ انہوں نے کہا تم نے ایک لمبا بانس لینا ہے، تو اس کے ایک سرے پہ نے وہ دوائی ڈالنی ہے اور دوسری سرے سے تم نے پھونک مارنی ہے کہ دوائی بھینس کے منہ میں چل گئی. تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہ واپس ڈاکٹر صاحب کے پاس بھاگا ہوتا ہے، ساری دوائی منہ پہ لگی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اگر بھینس نے پہلے پھونک مار دی تو پھر کیا بنا؟ تو آپ حکمرانوں ڈرو، اگر ان لوگوں نے پہلے پھونک مار دی تو جو دوائیاں تم بانٹنا چاہتے ہو وہ نہیں ملے گا. اور دوستوں میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آج کے بعد آپ نے میری ذاتی طور پہ آج آپ سے اتنی زیادہ خوشی کا اظہار کیا، مجھے ہو رہا ہے کہ میرپوریوں نے تھوڑا سا دعویٰ اپنا جو ہے یہ نہیں زیادتی کی. میری تو کوئی یہ تھی 1 لاکھ سے زیادہ بندہ ادھر ہوگا. 3 مہینے سے ہم نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا. میرا بچہ جو ہے یونیورسٹی میں جانے والا ہے، میری اس سے ملاقات ہوئی 3 مہینے کے اندر. میں آپ کو کیا بتاؤں جو قربانی ان دوستوں نے، ان تحریکی دوستوں نے دی ہے. یہ جنرل سیکرٹری میرے نے دی ہے، نائب صدر نے دی ہے، جوائنٹ سیکرٹری نے دی ہے، یہ ہماری ایگزیکٹو کمیٹی اور ڈسٹرکٹ بار کے لوگوں نے. یہ نہ کریں، ہم آپ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارا آپ کے لیے کوئی احسان نہیں، کوئی لیڈرشپ کا جھگڑا نہیں ہے. واحد ایک تحریک ہے جس میں آپ تمام لیڈرز ہیں اور تمام کے تمام ورکرز ہیں. یہ لیڈرشپ کا تنازع میں ختم کرتا ہے. کوئی لیڈر نہیں ہم میں، ہم سارے لیڈرز ہیں اور ہم سارے ورکرز ہیں، اور میں آپ کو ساروں کو لیڈر مانتا ہوں. وہ کنفیوشس نے لکھا تھا if you need to succeed follow the people. ہم آپ کو فالو کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں. آئندہ کا لائمل 2 لائمل ہے، آپ اطاعت رکھیں، الائنس کریں. اگلے مہینے کا بھی بل ہمیں ابھی جمع نہیں کروانا. اگر میں حیران ہوں، 2.25 میری معلومات کے مطابق 2.25 ارب روپے کے بل یہاں سے جمع ہوتے ہیں. کتنے؟ 2.25. ہماری بار کے اندر جو بل جمع ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 50 کروڑ کے لگ بھگ ان کی تعداد ہے. باقی لوگوں نے جمع کیے. آپ یہ بلات اپنے کونسلز کے پاس جمع کرائیں. آپ کا اگر کوئی کنیکشن کاٹے تو پرائمریلی ذمہ داری آپ کے اس نمائندے کونسلر کی ہے. آپ لوگوں کی تحریک میں بھی نہ آئیں، آپ لوگوں کے ساتھ شامل بھی نہ ہو، میرپور کی آواز بھی نہ بنیں، اور اپنے محلے میں اپنے اس ووٹر کو بھی سپورٹ نہ کریں. آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے اگر آپ فیس نہیں کر سکتے لوگوں کو. اور میں یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، امپورٹنٹ بات. ہم آپ کو 1 مہینے کے اندر کیونکہ ہمیں آزاد کشمیر پورے میں رابطے کرنے میں لگ جائیں گے. ودن 1 منتھ اس کو رابطے کریں گے. اگلے سیشن تک اگلا جو جلوس ہونا چاہیے، یاد رکھ لو میرے میرپوریوں، ہر بندے کا فرض ہوگا. آج آپ نے جس لازوال، بے مثال ڈسپلن، جرت، عقل مندی اور ایک بالکل متحد ہو کے جو مظاہرہ کیا ہے، یہ لازوال مظاہرہ ہے. اور خدا کی قسم آج آپ پہ ساری دنیا خوش ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں میرپور کی آبادی 7.5 لاکھ ہے، کم از کم 2-2.5 لاکھ بندہ یہاں پہ جمع ہونا چاہیے، کم از کم. اور اگلا جو سیشن ہونا ہے اس میں تیاری رکھیں. 1 لاکھ بندہ جو ہے، کتنا؟ 1 لاکھ سے زیادہ کا بندہ جو ہے یہاں پہ جمع. یہ ہر بندے کا فرض ہوگا، اس لیے آپ کے مسائل حل ہوں گے. اس دوران اگر حکومت نے ہمارے ساتھ ڈائلاگ کی، مولانا شفاق صاحب، اگر ہمارے ساتھ ڈائلاگ کی، کوئی سیریس آفر کی، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. اگر ڈائلاگ آپ کے انٹرسٹ کے لیے ہوا تو کریں گے، نہ ہوا تو ریجیکٹ کر دیں گے، آپ کی سبب میں پھر آ جائیں گے. ڈائلاگ کرنے سے اگر آپ کو مجھ پہ، میرے ساتھیوں پہ، اس مشاورتی کمیٹی بھی اگر اتنا اعتبار نہیں ہے کہ اگر ہم نے ڈائلاگ کیا تو لوگ کہیں گے پھر کیا ہے، تو پھر آپ کو اس تحریک سے لیتا ہونا چاہیے. آپ کو اپنے پہلے وہ ڈیبیٹرز، وہ ڈائلاگرز
جو یہ ڈائلاگ کریں گے ان پہ مکمل اعتماد کا اظہار آپ کرنا ہے. کھڑے کر کے بتائیں. آپ پہ کوئی بندہ ڈاؤٹ نہیں کرے گا. آپ نے تمام پروپیگنڈوں کو شکست دی ہے, تمام حکومتی ہتھکنڈوں کو شکست دی ہے. آپ نے ون وائس ہونے کا ثبوت دیا ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور میر پور کی انتظامیہ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. ہم نے پہلے سیشن میں بھی کہا تھا پرامن مظاہرہ ہوگا. سیکنڈ سیشن آپ نے دیکھ لیا, بال بھی کسی کا بیکا نہیں ہوا. تھرڈ سیشن بھی پرامن ہوگا, لیکن اس دوران جب تک یہ بلات کا تنازع نہ ہو طے ہو, آپ نے کسی بندے کا میٹر ریڈر یا میٹر کاٹنے کی کوشش نہیں کرنی. وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے محکمہ برقیات کو ختم کریں گے. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں تمام محکمہ برقیات کے کرپٹ افسران اور میٹر ریڈران جو کرپٹ ہیں کمیشن بنائیں, تمام کے نام منظر یہاں پہ لائیں, سارا کو سروس سے فارغ کریں, احتساب کے کیسز بنائیں. ہماری تحریک سے ایماندار, دیانتدار, محب وطن لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ محب وطن ہیں, ایماندار ہیں, دیانتدار ہیں, یہ ساری تحریک ان کے پیچھے کھڑی ہے. میں آخر میں آپ تمام منتظمین کا, تمام دوستوں کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اگلا لائحہ ہمارا یہ ہے, اگلے مہینے کے بل ہم نے نہیں دینے. اگلے مہینے کے بل کی تاریخ کنکلوڈ ہونے سے پہلے ہم سارے رابطے کریں گے انٹر ایجے کے. اچھا, ایک اور جو دوست میرے ہیں انہوں نے بڑی اہم بات کی. پرائم منسٹر صاحب, یہ بہت بڑا ظلم ہے. جن لوگوں نے منگلا کینٹ میں نہیں, کنٹونمنٹ بورڈ میں نہیں جانا, ان سے آپ یہ بل لینے کے مجاز نہیں ہے. برائے خدا رہا, وہ خشونت سنگھ نے اپنی کتاب کے پریفیس میں لکھا ہے ہر فساد اس کی کوئی جڑ ہوتی ہے. جو لوگ یہ چھوٹی سی جڑ جو ہے اس کو تقویت دے رہے ہیں, اس کو ختم کر دیں تاکہ ہمارے دل آج سے دور نہ ہو. آپ ہمارے بھائی ہیں, دلوں کو چھوڑ رہے ہیں, اس قوم کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی.